بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آسمانوں سے اتارا جانے والا تابوت سکینہ، اس صندوق میں کیا کچھ تھا اور اب یہ صندوق کس کی ملکیت ہے؟ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پوری دنیا میں یہودی آج بھی ماہرین آثار قدیمہ کا روبدار ہے، ملکوں کھدائی کرتے پھر رہے ہیں، لیکن آج بھی اس میں ناکام ہے۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ یہ صندوق یہودیوں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہودی اس صندوق کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اس صندوق کی اہمیت کیا تھی اور اس میں کیا تھا۔ ہمارے لیے قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی حوالہ نہیں۔ قرآن پاک میں ہے ترجمہ، اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اطمینان کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ و ہارون کی چوری ہوئی چیزیں ہیں، جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اس آیات مبارکہ میں لفظ تابوت کا مطلب صندوق اور سکینہ کا مطلب ایسا سامان جس سے دل کو سکون اور راحت ملے، یعنی اس صندوق میں ایسا سامان تھا جس کی برکت سے دلوں کو مضبوط اور تسکین ملتی تھی۔ تفاسیر کے مطابق یہ صندوق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر جنت سے اتارا گیا تھا۔ یہ شمشاد نامی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس مقدس و متبرک صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام اپنا ضروری سامان رکھا کرتے تھے۔ یہ صندوق نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل یعنی اولاد اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جن کی نسل کو ہم یہودی کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس آ گیا۔ یہودیوں کے پہلے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ صندوق ان کے زیر استعمال رہا۔ اس میں آپ علیہ السلام اپنا عصا مبارک اور آپ پر نازل ہونے والی تورات کی لوحیں رکھا کرتے تھے، یعنی صندوق میں انبیاء کرام کی معجزات کی اشیاء محفوظ ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے پر ان کے لباس، عصا مبارک، امامہ مبارک اور آسمان سے اتارا جانے والے من و سلوہ بھی اس صندوق میں محفوظ کر دیا گیا، اور یہ صندوق قوم کے سرداروں کی تحویل میں چلا گیا۔ یہ معجزات اللہ کی طرف سے ان انبیاء کرام پر اتارے گئے تھے، چنانچہ ان کی برکت سے اس صندوق کو خاص فضیلت حاصل تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صندوق کی برکت سے ان کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے تھے۔ کبھی آسمانی آفت آتی تو یہ اس صندوق کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے تو وہ آفت حیرت انگیز طور پر فوراً ٹل جاتی۔ کبھی زلزلہ، سیلاب، خوفناک آندھی و طوفان آتا تو یہ تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعا کر کے اس سے نجات پا لیا کرتے۔ یہ قوم بہت عجیب و غریب عادات کی مالک تھی۔ ایک طرف تو صندوق اور اس میں موجود اشیاء کا احترام اس قدر کرتے تھے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سرکش قوم ہے۔ دوسری طرف اللہ کے احکامات سے مکمل روگردانی کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ یہ نہایت ضدی، اریڑ، مغرور اور سرکش لوگ تھے، حد سے زیادہ لالچی، مال و دولت سے محبت کرنے والے اور ظالم تھے۔ اپنے انبیاء کرام اور علماء کی روک ٹوک پر ان کو خوفناک اذیتیں دیا کرتے تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی تو اللہ نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر قوم عمالقہ مقرر کر دی۔ اس قوم کے بادشاہ جالوت نے ان پر انتہائی زبردست دعویٰ بولا اور ان کی بستیاں اجاڑ دیے، شہروں کو جلا کر راکھ کے ڈھیر بنا دیا اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر ساتھ لے گیا۔
مفسرین کے مطابق اس نے اس تابوت کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ کی طرف سے قوم مالکہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جس شہر کے گندگی کے ڈھیر پر یہ صندوق پھینکا گیا تھا، اس شہر میں ایک عجیب سی وبا پھوٹ پڑی جس کا کسی حاکم معالج کے پاس علاج نہیں تھا۔ لوگ بہت تیزی سے لقمہ اجل بننے لگے۔ لوگ پریشان ہو کر حاکم شہر کے پاس پہنچے۔ اس نے کاہنوں کو جمع کیا اور ان سے اس عذاب کی وجہ معلوم کرنا چاہی۔ کاہنوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس عذاب کی وجہ تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی ہے۔ وہ لوگ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو کسی صورت میں واپس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ یہ صندوق ایک دوسرے شہر میں پہنچا دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر صندوق پہنچانے کے بعد اس شہر میں بھی وہی خوفناک مرض پھوٹ پڑا اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ انسان مرنے لگے۔ کہا جاتا ہے اس صندوق کی وجہ سے اس قوم کے 5 شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ مختلف آفات یا امراض نے اس قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس پر فیصلہ کیا گیا کہ یہ تابوت واپس بنی اسرائیل کو دے دیا جائے۔ صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا گیا اور اسے شہر سے نکال دیا گیا۔ خدا کی قدرت سے بیل اس صندوق کو لے کر بنی اسرائیل کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب اس زمانے میں بنی اسرائیل میں حضرت شمعون علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت شمعون علیہ السلام طالوت کو جو کہ ایک نیک انسان تھے، بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل حزب معمول سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے، اپنے نبی کی کسی بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آخرکار قوم کے سرداروں نے جان چڑھانے کی خاطر حضرت شمعون علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کا حکم مانا جائے تو وہ دعا کرے کہ ان کا قیمتی اور مقدس تابوت سکینہ ان کو واپس مل جائے۔ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی تو وہ ان کی ہر بات تسلیم کر لیں گے۔ اس پر حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ تابوت سکینہ اگلے روز صبح تک خود بخود ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس پر سردار ان کا مذاق اڑانے لگے کیونکہ وہ قوم عمالقہ کی عذابناکی سے اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ ان کے قبضے سے اس تابوت کا واپس ملنا ناممکن تھا۔ اگلے روز بیل گاڑی پر لدا ہوا تابوت سکینہ ان تک پہنچ گیا، جس پر حزب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اوپر والی قرآن پاک کی آیات میں اسی واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات میں ایک بار پھر بہتری آنے لگی، لیکن ان کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت تک یہ قوم خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتی تھی اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمے میں ہی رکھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں پائے تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کے تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء کرام اور سب سے بڑے عالم کے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اسی تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت تک یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کی تذلیل و تحقیر ان کا معمول بن چکی تھی۔ ان پہ ظلم ان کے لیے عام سی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے تھوڑے ہی عرصے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر بہترین چڑھائی کی۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ لاکھوں یہودی جان سے گئے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا۔ بیت المقدس کو مکمل تباہ کر دیا اور اس میں رکھے گئے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ وقت بنی اسرائیل پر تاریخ میں سب سے زیادہ کڑا تھا۔
بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا، یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھین لیا گیا۔ ساتھ ہی یہودی قوم، وہ قوم جو تاریخ کی سب سے بہترین قوم تھی، جسے اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا فخر حاصل تھا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ملعون ہو گئی، دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئی۔ آج یہودیوں کو 2000 سال بعد دوبارہ اسرائیل کی سرزمین پر قدم جمانے کا موقع ملا ہے، تو بھی اس قوم کی وہی عادات و اطوار ہے، وہی ظلم و جبر، دونس زانی، تکبر، خود کو ساری دنیا سے اعلی و رفیع سمجھنے کا اناس، اللہ کی طرف سے لعنت زدہ ہو جانے کے باوجود بھی ابھی تک اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کی خوش فہمی موجود ہے، وہی مال و دولت کا لالچ اور مال جمع کرنے کے وہی صدیوں پرانے شیطانی طریقے، ان کا کچھ بھی نہیں بدلا۔ آج بھی اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام والی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا جنون، اور اسی طرح تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کر کے ہیکل سلیمانی میں رکھنے کا بہار ہے۔ یہ آج بھی مسجد اقصی کی مغربی دیوار، جو ٹائٹس کے دعوے میں بچ گئی تھی، ہیکل سلیمانی کی آخری نشانی سمجھ کر اس سے لپیٹ کر داڑیں مار مار کر روتے ہیں۔ اپنی عظمت کے دنوں کو یاد کر کے رونا ان کی عبادت بن چکی ہے، لیکن ابھی تک ناسمجھ ہے۔ ان کے جنون اور ماضی سے لپٹے رہنے کا یہ عالم ہے کہ پورے عرض کو کھود کر اس میں سے تابوت سکینہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کو اپنے مسیحا کا بے صبری سے انتظار ہے، جس کے جھنڈے تلے ایک بار پھر ان کو پوری دنیا پر غلبہ ہو جائے گا۔ اس ایک آنکھ والے مسیحا دجال اکبر سے ان کو اس قدر محبت ہے کہ پوری دنیا میں اس کی ایک آنکھ کی نشانی کا پرچار کرتے پھر رہے ہیں۔ اس کی آمد پر متحد ہونے کے لیے کئی حفیظہ تنظیمیں بنا رکھی ہے، جو اسے خوش آمدید کہہ کر اسے خدا مان لیں گے۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس پر انگریز، عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچ کیے ہیں، لیکن حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکے۔ جو سب سے قرین قیاس تھیوری لگتی ہے وہ یہ کہ اس وقت یہ صندوق یا تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے متعلق بہت سے نظریات ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ تابوت ابھی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر ہی کہیں دفن ہے۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ رانواٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطی میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے، جبکہ کچھ اسکالر کا ماننا ہے کہ یہ تابوت ایتھوپیا کے تاریخی گرجا گھر انہی سب میں پڑا ہوا ہے۔ ایک اور نظریہ ہے کہ یہ بحیرہ مردار کے قریب ایک غار کے اندر کہیں گم ہو چکا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے 1981 میں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل سے کھدائی کے دوران نکال کر کہیں نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا ہے، جبکہ کھدائی کرنے والے یہودیوں کا کہنا تھا کہ وہ اس صندوق کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے پریشر میں آ کر اس کی کھدائی پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے انہیں یہ کام نامکمل ہی چھوڑنا پڑا۔ بہرحال ان کی کوشش جاری ہے، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے، اور حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تابوت سکینہ کہاں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔